بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور غزل، اس کے اوپر آج تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جبر سے کوئی بھی آباد نہیں ہوتا ہے، جبر سے کوئی بھی آباد نہیں ہوتا ہے، خوف تہذیب کی بنیاد نہیں ہوتا۔ اگر آپ کبھی کوئی معاشرہ قائم کرنا چاہیں، چاہے آپ چھوٹے سے لیول پر صرف اپنے گھر کے اندر اصلاح کرنا چاہیں، یا آپ کہیں 8 10 15 فیملیز کو ملا کر ایک کمیونٹی لیونگ شروع کرنا چاہیں، یا آپ بڑے لیول پر کسی معاشرے کی تشکیل کرنا چاہیں، تو یاد رکھیے کہ معاشرہ ہمیشہ انسپائریشن سے چلتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں خود بھی یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جب کچھ ایسے لوگ اکٹھے ہوئے جن میں سے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اختیار تھا اور کچھ لوگ خوفزدہ تھے، تو انہوں نے کوشش بھی تو وہ تہذیب کی بنیاد رکھ نہیں سکے۔ جبر کے نتیجے میں کوئی آباد ہو نہیں سکا، فرعونیت کے نتیجے میں کبھی بھی کسی بھی معاشرے کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے کو ہمیشہ انسپائر کیا جاتا ہے، آپ ایک رول ماڈل بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی بنیاد کیسے رکھی؟ جن لوگوں کے اندر خیر پائی، ان کا تزکیہ نفس کیا، وقت گزارا۔ دار ارکم میں بیٹھ کے اصحاب کیا کیا کرتے تھے؟ تزکیہ نفس کرتے تھے، قرآن سیکھا کرتے تھے۔ ایک وقت آتا ہے جس کے بعد دنیا کو پتہ چل جاتا ہے آپ کے بارے میں، پھر آپ کو ظلم برداشت کرنا پڑتا ہے، زیادتی برداشت کرنی پڑتی ہے، شیب ابی طالب میں وقت گزارنا پڑتا ہے، لیکن آپ برداشت کرتے ہیں، ظلم کرتے نہیں ہیں، ظلم ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ اس کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ ایک تہذیب جنم دیتی ہے، اور پھر وہ تہذیب جب نمو پاتی ہے تو اس کے اندر قوت بھی آ جاتی ہے، اس لیے کہ خوف کی بجائے کنوکشن کی بیس پر لوگوں نے اس چیز کو اختیار کیا ہوتا۔ تو آخری معاشرے کے بارے میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی واضح فرمائی ہے کہ آخر میں بھی اسلام ویسے ہی واپس آئے گا جیسا کہ پہلے آئے زمانے میں آیا تھا، اور کسی طریقے سے نہیں آئے گا۔ تو یہ جو کوشش بہت سے لوگ کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ قوت کے زور پہ اسلام کو نافذ کر دیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ اسلام قوت کے زور پہ نافذ نہیں ہوگا، اسلام انسپائر کر کے نافذ ہوگا۔ اسلام ایسے نافذ ہوگا کہ لوگ اپنی کنوکشن سے ان ویلیوز کو اختیار کریں گے، جبر کے ہاتھ وہ آباد نہیں ہوں گے، خوف ان کے تہذیب کی بنیاد نہیں بن پائے گا۔ جبر سے کوئی بھی آباد نہیں ہوتا ہے، خوف تہذیب کی بنیاد نہیں ہوتا ہے، اور ہے کہ توڑ کے نفس کی رسی کو جو تا عمر چلے وہ بھٹک جاتا ہے، آزاد نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کی رسی کو کاٹ لیتے ہیں، نفس کی رسی کو کاٹ کے وہ بڑے لمبے سفر پہ نکل جاتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کوئی مانی پا رہے ہیں۔ لیکن میں نے ایسے لوگوں کو ہمیشہ اسی حال میں دیکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نفس ہی کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔